مکے میں قحط پڑ گیا. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا. 4 سال کی ایج ہے یا 6 سال کی ایج ہے, گود میں اٹھایا, اٹھا کے کعبے پہ آتے ہیں, کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں او مکے والو, یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے, اس کے چہرے کا وسیلہ دے کے اللہ سے بارش مانگو, اس کعبے کے مالک سے بارش مانگو, ابھی آسمان ٹوٹ کے برس پڑے گا. اب یہاں پہ اگلے شعر کا جملہ سمجھیے گا کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی نگاہ کس چیز کو دیکھ رہی تھی. 4 سال کی ایج ہے سرکار ختمی مرتبت کی, اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا یتیموں کی پناہ گاہ ہے, یہ میرا بھتیجا بیواؤں کا آسرا ہے. کون سی ایسی نگاہ تھی جو یہ دیکھ رہی تھی 4 سال کے بچے میں؟ وہ خود یتیم ہے. ہم تو جو ہے وہ ویسے منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ سرکار تو والد نہیں تھے تو مکے کی دائیوں نے لینے سے گریز کر دیا. اور خدا دا نا یار, عبد المطلب غریب آدمی تھے, مکے کا سردار ہو, مکے کی سب سے بڑی حویلی کا مالک ہو, سب سے زیادہ پیسہ ان کے گھر میں ہو, مکے کو جو ہے پورے مکے کو روٹی کھلائیں 1.5 سال, وہ غریب آدمی تھے. اور پھر پتہ نہیں ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بس کچھ چیزوں کو بانٹ دیا گیا, شیعہ سنی وہابی, اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کا نام لینے سے ذرا کوئی مسئلہ جو ہے وہ کسی کو ہو جاتا ہے تو چلیں ہوتا رہے. میں تو سیدھی بات ہے, دین نہ شیعوں کا ہے نہ وہابیوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے, دین رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, دین کسی کا نہیں ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جو مجھے دین سمجھ آتا ہے, ایک اللہ کوئی کمپرومائز نہیں, ایک رسول کوئی کمپرومائز نہیں, ایک کتاب کوئی کمپرومائز نہیں. جس نے رسول اللہ سے محبت کی یا جس سے رسول اللہ نے محبت کی اس کی محبت واجب, جس نے رسول اللہ سے دشمنی کی یا جس سے رسول اللہ نے دشمنی کی اس کی دشمنی واجب. بس جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی دوستی اور دشمنی کا معیار ہمیں بناؤ, تو بات ختم ہو جاتی ہے. جو رسول اللہ کا دوست ہے اس کے ساتھ دوستی, جو رسول اللہ کا دوست نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. بے شک, سمپل, بے شک, بے شک, ٹھیک ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام کا کریکٹر اتنا بڑا کریکٹر, مکے والے آتے تھے نا, آ کے کہتے تھے کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے, اور کسی تاریخ, کسی سیرت, کسی کتاب میں مسلم غیر مسلم کسی کی یہ دکھا دیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ابو طالب یہ تمہارے بتوں کو برا کہتا ہے. بالکل صحیح, ہمارے یہ کیوں نہیں کہا؟ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ کائنات کا سب سے بڑا عادل, کائنات کی سب سے بڑی عدل کرنے والی ہستی سرکار ختمی مرتبہ, جب یہ حکم آ گیا کہ سب کے نکاح ختم, کوئی مسلمان مومن عورت کافر کے گھر نہیں رہے گی, تو سرکار فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا عقد ختم کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ رہیں, ان کے پردہ کرنے کے بعد ان کی بیوہ کی حیثیت سے بھی بہت لمبا عرصہ رہیں, ان کا گھر کیوں نہیں کیا؟ سرکار آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی, چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے سورج کا قصور ہے. سرکار ابو طالب کو آگے کسی نے کہا, اچھا سب سے پہلی دعوت ذی العشیرہ اپنے جو ہے وہ اقربا کو بلایا, تو باہر سے تو کوئی نہیں تھے نا, بنو ہاشم کے ہی لوگ تھے. سیرت البیہ میں ایک جملہ ہے جی, میں تو سیرت بھی ایسے ہی پڑھتا ہوں ایک ایک چیز کو, مجھے اللہ نے نا استاد بہت اچھے دیے ہیں, تو مجھے یاد آ گیا, میں نے جو کرٹیسزم پڑھا نا وہ جیلانی کامران صاحب سے پڑھا, اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے. جی کے صاحب ہم ان کو کہتے تھے, جیلانی کامران. تو جی کے صاحب سے جب میں نے کرٹیسزم پڑھا نا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے چیزوں کو پڑھنا کیسے اور سمجھنا کیسے ہے. صحیح. آج اگر میں یہ چیزوں کو یوٹیلائز کرتا ہوں تو یہ شکریہ ہے میرے استاد جیلانی کامران مرحوم رحمت اللہ علیہ, میں تو ان کو رحمت اللہ علیہ, انگلش کے استاد تھے لیکن وہ کمالی پرسنالٹی تھی, میں نے یہ سارا کچھ ان سے سیکھا. بہت خوب, اللہ کی رحمت کرے. بہت بڑا نام ہے سر, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جی کے صاحب, بگ نیم. خیر کم ٹو دا پوائنٹ, میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا کاٹ کاٹ کے پڑھتا ہوں. آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی دی میسج, اس میں ایک جملہ ہے, ذی العشیرہ پہ میں بعد میں آتا ہوں, میں اس لیے اس کو چینج کیا کہ میں اس ذی العشیرہ کا نا بیس بنا لوں. بیس بنا لیں, بالکل صحیح. اس میں ایک جملہ ہے کہ جب جو ہے وہ ابو جہل آیا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا
ہمارے بتوں کو برا کہتا اس کو روکیے. آپ اندر گئے, سرکار سے گفتگو فرمائی, باہر آ کے کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا کہتا ہے, یعنی جملہ نام لیا سرکار کا, کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ پہ ایک سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو جملے حضرت ابو طالب نے کہے ہیں جو کہ اس فلم کے ڈائلاگ میں ہیں, اور میں نے بھی یہ حدیث کی کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں, سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی ریسرچ کر کے بنائی تھی, وہ جملے بڑے خوبصورت ہیں. میرا بھتیجا تمہارے بتوں سے متفق نہیں, لیکن میں اپنے بھتیجے سے متفق ہوں. واہ واہ. سر اس جملے کا مطلب سمجھاتے ہیں مجھے. اب آ جاتے ہیں ذیل شیرہ پہ. اب سرکار ابو طالب علیہ السلام کو ذرا سمجھیے اور پھر واپس آئیے ذیل شیرہ پہ. ذیل شیرہ میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, میرا کلمہ پڑھو. پورا ذیل شیرہ کسی بھی سیرت کی کتاب میں آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میرا کلمہ پڑھو. آپ نے کہا اللہ نے مجھے ایک بہت بڑی امانت دی ہے, تم میں سے کون ہے جو اس امانت کی بجاوری میں میرا مددگار ثابت ہو. کوئی بھی نہیں بندہ بولا. ایک 7 سال کا بچہ اٹھتا ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ میں. رسالت مآب سرور انبی کہتے ہیں کہ علی آپ بیٹھ جائیں. پھر جملہ دہراتے ہیں. پھر مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں, یا رسول اللہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں, میں کمزور ہوں, لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں. رسالت مآب مسکراتے ہیں, کہتے ہیں علی آپ بیٹھ جائیں. تیسری مرتبہ آپ جملہ دہراتے ہیں کہ اللہ نے مجھے امانت دی ہے, تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہو. اب تیسری مرتبہ جب مولا علی کھڑے ہوتے ہیں تو رسالت مآب مسکرا کے کہتے ہیں یا علی انتا وزیری, یا علی آپ میرے وزیر ہیں, فی الدنیا والآخرہ کمثلہ ہی موسیٰ و ہارون, ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون, سوائے اس کے لا نبی بعدی, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے وزیر ہیں. اب جب یہ بات کہی رسالت مآب نے تو ابو لہب اٹھتا ہے. ابو لہب بھائی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اٹھتا ہے, اٹھ کے ابو طالب علیہ السلام کی طرف منہ کرتا ہے اور کہتا ہے ابو طالب لو. اب جملے بڑے خوبصورت ہیں, عربی کے نا جملوں کا ترجمہ جو ہے نا وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. ابو طالب لو, اب اپنے بھتیجے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. اپنے بھتیجے کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. 25 سال تک انہوں نے دیکھا ہی تھا نا کہ اطاعت کر رہے تھے سرور انبیاء کی. جناب عباس ابن عبد المطلب, واہ واہ, جناب عباس ابن عبد المطلب جن کی آخری حدیث ہم بڑا رولا ڈالتے ہیں اس کے اوپر, اگر کان میں ہی کہا تھا تو کوئی منجی کے نیچے چھپ کے سن رہا تھا. لوگوں کو کس نے بتایا کہ کان میں یہ بات ہوئی ہے کہ جی کان میں کہا کہ ایمان لے آئے؟ سن کون رہا تھا؟ کیسے پہنچی؟ کس نے بلوٹوتھ لگائی ہوئی تھی؟ کون جو ہے وہ اس کو ٹیپ کر رہا تھا؟